السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج 1 نومبر 2025 اور 9 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری۔ گزشتہ پروگرام میں نے دوران پروگرام میں نے کہا تھا کہ ماورائے عدالت قتل کا جو ایک پہلو ہے جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا، TLP کے ساتھ، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس پر فوراً تو بات نہیں ہو سکی، تو آج کی ہم نے اس نشست میں تحریک لبیک پر ہونے والے ظلم پر ہی انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ میرے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے ویورز بڑھائیں اور میرے سبسکرائبرز بڑھائیں اور میرا ٹائم بڑھے، نہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی شاید آپ شروع میں سنیں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن جب آپ چلتے جائیں گے تو بات ذرا کھلتی چلی جائے گی۔ اس لیے آپ مسکنسیپشن کا شکار نہ ہوں، کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہ ہوں۔ بات پوری سنیں گے تو انشاءاللہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ 13 اکتوبر کا واقعہ ہے۔ تحریک لبیک کا احتجاج جو اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھا، لاہور سے آہستہ آہستہ بہت پلاننگ کے تحت اسے مریدکے تک پہنچایا گیا، کیونکہ لاہور میں تو اتنا بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لاہور شہر کے اندر اس طرح سر عام گولیاں نہیں ماری جا سکتی تھیں۔ وہ تو گولیاں پھر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے کس کس کو لگتیں اور پتہ نہیں پھر اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ تو منصوبہ سازوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اگر تحریک لبیک کو مارنی ہے تو اس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ لاہور سے باہر نکالا جائے، اور جب یہ مریدکے کے کھلے میدانوں میں پہنچے تو پھر اس کے ساتھ حسب منشا سلوک کیا جائے۔ اور یہی ہوا 13 اکتوبر کے افسوسناک دن، افسوسناک واقعہ۔ لاشیں گرائی گئیں، سر اڑائے گئے، اور ابھی چند ایک دن پہلے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کانفرنس میں کہا 600-700 بندے نہیں مرے ورنہ لاشیں دکھائی جائیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں 600 یا 700 بندے نہیں مرے، آپ ہی بتا دیں کتنے بندے مرے ہیں۔ میں نے اسی دوران فیس بک پہ ایک چھوٹی سی تحریر لکھی تھی کہ تحریک لبیک والے اپنے جاں بحق ہونے والے افراد کی، کارکنان کی فہرست تیار رکھیں۔ جس طرح لال مسجد کے شہداء کا انکار کیا گیا، آپ کے کارکنان کی جو المناک موت ہے اس کا بھی انکار کر دیا جائے گا۔ تو لال مسجد کے شہداء کی شہادتوں کے انکار کا کیا کہتے ہیں ارادہ تو انہیں بہت بعد میں ہوا، 17-18 سال بعد جا کے انہوں نے لال مسجد کے شہداء کا انکار کیا کہتے ہیں اپنے خیر خواہوں کے ذریعے کروایا۔ اپنے کیا کہتے ہیں، خیر میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ تو 17-18 سال بعد جا کے انہیں یہ پلاننگ سوچی کہ لال مسجد کے شہداء کا انکار کیا جائے۔ تو گھر کا بیدی لنکا ڈائے والی بات ہو گئی۔ پورا محاورہ فٹ تو نہیں آتا، گھر کے ہی اندر سے ہی بندوں کو نکال کے کھڑا کر دیے گئے، بھئی تم لال مسجد کے شہداء کا انکار کر دو۔ تو نہ صرف شہداء کا انکار کیا گیا بلکہ کہا گیا ایک بھی بچی زخمی نہیں ہوئی، اور یہ کہتے ہوئے منہ سے جاگ نکلتے ہوئے کہنے والوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ شرم ہوتی تو شرم آتی نا۔ اور میں نے قصداً اس پر پروگرام بھی نہیں کیا، کیونکہ بہرحال ایسے موقع پر جب میں پروگرام کرتا ہوں تو پھر تھوڑا سا میرا لہجہ بھی سخت ہوتا ہے، الفاظ بھی سخت ہوتے ہیں، تو معلوم نہیں کہ میں نے اس پر کیوں پروگرام نہیں کیا۔ کبھی کبھی مجھے کوفت ہوتی کہ مجھے پروگرام کرنا چاہیے تھا، اور کبھی میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے۔ اور شاید قاضی نثار احمد پر جو گلگت بلتستان میں واقعہ ہوا تھا، ہم اسی کے حوالے سے ریکارڈنگ میں مصروف تھے، تو شاید ایک وہ وجہ بھی بنی، اور بھی خیر وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میں نے یہ کہا تھا کہ لال مسجد کے شہداء کا جس طرح انکار کیا گیا، تو آپ کے قربانی دینے والے کارکنان
کی لاشوں کا بھی انکار کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو انکار کرتے ہوئے دیر نہیں لگی، کیونکہ لاشوں کا انکار کرنے والوں کو، لال مسجد کی لاشوں کا انکار کرنے والوں کو 15-20 سال بعد خیال آیا تھا، تو چونکہ وہ ایک خیال آ چکا تھا، وہ خیال تازہ تازہ تھا، لہٰذا ٹی ایل پی کی جو کارکنان اس دنیا سے گئے ان کا فوراً انکار کر دیا گیا، اور دلیل مانگی کہ بھائی دلیل دکھاؤ کس کس کی لاشیں گری ہیں. تو خیر نہیں، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں 600 نہیں 700 نہیں، چلیے ہم مان لیتے ہیں 500 بھی نہیں ہوئے. آپ بتا دیں آپ نے کتنوں کو گولیاں ماری ہیں اور کتنی لاشیں ڈھیر کی ہیں اور کتنی لاشوں کو آپ نے غائب کیا، کیا نہیں کیا، آپ بتا دیں. ریاست تو ماں ہوتی ہے نا، تو ماں کا سلوک کرتی ہے، مترئی ماں کا سلوک تو نہیں کرتی. اب پاکستان اپنے شہریوں کے ساتھ انڈیا کا سلوک تو نہیں کرے گا نا، ہمارے ادارے اپنے شہریوں کے ساتھ را کا سلوک تو نہیں کریں گے، لہٰذا بتا دینا چاہیے کتنی لاشیں گرائی ہیں یا گری ہیں. تو یہ بھی ما ورائے عدالت قتل کی ایک صورت ہے. ایک تحریک احتجاج کرتی ہے، آپ اس احتجاج سے اختلاف کر سکتے ہیں، احتجاج کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، احتجاج والوں کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے اگر غلط ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ رد عمل میں گولیاں برسا دیں، مار دیں. آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کارکنان پر سیدھی گولیاں چلاتے ہوئے، ان کی کھوپڑیاں اتارتے ہوئے؟ ذرا بھی شرم نہیں آئی، ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آیا، اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ جان ایک کی جان لینا، تمام انسانوں کی جان لینا، کل اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے. یہ توبہ کرنے سے اور کان کھینچنے سے، یا مری میں ایک لنگر چلانے سے، یا امام مسجدوں کو، مساجد کے ائمہ کو 20,000 25,000 وظیفہ مقرر کرنے سے، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، تاکہ یہ رد عمل کو کاؤنٹر کر دیا جائے. تو کیا اس سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. خواتین و حضرات، میں پہلے ہی بتا دوں، ہم جس سوچ سے، جس تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ جس میں قرآن و سنت اور اولی الامر منکم حرف آخر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو 3 مراکز بتائے ہیں ہدایت کے، انہی پر رہا جائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ٹھیک ہے، تو ہم جو یہ سوچ رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اس حوالے سے لبیک کی تحریک کے ساتھ تو ہمارا اتفاق نظریات کے حوالے سے ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو آگ پانی ہیں. لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ لبیک کے ساتھ ہمارے نظریات نہیں ملتے، لیکن لبیک پر ظلم ہوتا ہے تو ہم کہنے ہیں ٹھیک ظلم ہو رہا. کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں؟ کیا وہ اسلام کا نام نہیں لیتے؟ چلے جی آپ ان کے ساتھ اختلاف کریں، اور اختلاف کرنا بھی چاہیے، کیونکہ لبیک معذرت کے ساتھ ایک پرتشدد تحریک کے طور پر ابھری، اور اس کے اندر تعصب کا شدید ترین پہلو نمایاں ہوا. ان کے سابقہ امیر کے صاف الفاظ ہیں، جو ویڈیو بھی موجود ہیں، انہیں وہابیوں کی اذان نہیں لگتی تھی. تو آپ خود بتائیں، جو وہابیوں کی اذان کو اذان نہ سمجھے، اور پنجاب کے بعض دیہاتوں کے اندر کچھ عرصہ پہلے جب ان کے سابقہ امیر جو فوت ہو چکے ہیں زندہ تھے، ان کی زندگی کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندہ گیا ہے مسجد کے اندر اور اس نے تبلیغی جماعت کے کارکن کو باقاعدہ ذبح کیا سوتے میں کہ یہ گستاخ رسول ہے. کیا کارکنان کی یوں تربیت کی جاتی ہے کہ بندہ اپنے علاوہ ہر ایک کو چاہے کہ اس پر 295C لگے، یہ گستاخ رسول ہے؟ اس کے باوجود کہ لبیک ایک پرتشدد تحریک کے طور پر ابھری ہے، اس کے باوجود کہ ان کے نظریات سے، نہ سیاسی نظریات سے ہمیں اتفاق ہے، نہ ان کے دینی بنیادی نظریات سے اتفاق ہے، اس کے باوجود کہ بھی ان کے بعض کارکنان نے باقاعدہ تبلیغی جماعت کے بعض افراد کو قتل بھی کیا ہے، اس کے باوجود تحریک لبیک پر جو ظلم ہوا ہے، ہم اس ظلم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ظلم ہونا چاہیے. ریاست نے جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں، چاہے وہ ظلم لبیک والوں پر ہو، چاہے وہ ظلم لال مسجد والوں پر ہو. کل یہ کام لال مسجد والوں کے ساتھ ہوا تھا، جن کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا، دیوبند سے ہے،
اور آج یہ کام ٹی ایل پی والوں کے ساتھ ہوا، تحریک لبیک کے ساتھ ہوا، جن کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے، اور بریلوی مکتبہ فکر میں بھی اس گروہ سے ہے جو بہت ہی متشدد نظریات رکھتے ہیں۔ ظلم بہارا ظلم ہے، چاہے وہ لال مسجد میں ڈھایا گیا ہو، چاہے وہ مرید کے میں تحریک لبیک کے کارکنان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ڈالے گئے ہوں، ظلم بہرحال ظلم ہے۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون گرتا ہے تو جم جاتا ہے، اپنے نشانات چھوڑ جاتا ہے، اپنے قاتل کا پتہ بتا کے رہتا ہے، اور پھر قاتل کو انجام تک پہنچا کے رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا کریں، کہاں جائیں؟ سوال یہ ہے، کیا ریاستی طاقت کا یوں استعمال جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا دیگر آپشن سارے مر چکے تھے کہ آپ کسی اور آپشن پہ عمل نہیں کر سکتے تھے؟ آپ بھائی ان کا گھیراؤ کرتے، ان کا دانا پانی بند کر دیتے، ان پر پانی چھوڑ دیتے، ان پر ربڑ کی گولیاں چلاتے، ان کو بے ہوش کرنے والی کیا کہتے ہیں آپ گولیاں چلاتے۔ بہت سے آپشنز تھے۔ ریاست ہوتی ہے نا، جو واقعی ماں ہوتی ہے، وہ اپنے آخری شہری کی بھی آخری حد تک حفاظت کرتی ہے۔ آپ کے پاس ڈھیر سارے آپشن تھے اس جدید ترین دور میں، آپ کو صرف طاقت ہی مسئلے کا حل نظر آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ طاقت کا استعمال، یہ کس کو خوش کرنا مقصود تھا، یا کس سے انتقام لینا مقصود تھا، یا کس کو پیغام دینا مقصود تھا، یا کس نے پنجاب کی حکومت کی حماقت پر پٹرول چھڑکا؟ پنجاب کی حکومت طاقت کے استعمال پر آمادہ ہوئی تو اس آمادگی کے لیے راہیں کس نے ہموار کی اوپر سے؟ پٹرول کس نے چھڑکا؟ مسلم لیگ نون کو خیال کیوں نہیں ہے کہ آئندہ انتخابات میں ہم عوام کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ سارے سوالات قائم ہوتے ہیں خواتین و حضرات۔ اور سب سے بڑھ کر سوال، جو سلوک ٹی ایل پی والوں کے ساتھ ہوا، سوال یہ ہے، ایسا سلوک پاکستان کی کسی خالص سیاسی جماعت سے ممکن ہے؟ جو سلوک مرید کے میں تحریک لبیک کے ساتھ ہوا، کیا یہ سلوک پاکستان میں ادارے پیپلز پارٹی کے کارکنان کے خلاف کر سکتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے خلاف کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ سوال کر کے میں نے دراصل آپ کو بتا دیا کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت، یہ قومی دینی سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پہلے لال مسجد دیوبندی، اب ٹی ایل پی بریلوی، یہ دینی سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اس پاکستان میں اسلام کا نظام چاہتا ہے، فرنگی نظام کا بستر بوریا گول کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا عملی نفاذ چاہتا ہے۔ اس دھرتی پر، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہتا ہے، اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کی ساورنٹی چاہتا ہے۔ کیوں؟ ساورن پاور صرف ایک ہے۔ ہر اس شخص کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں دینی کارکنان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیا بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی سیاسی ایشوز پر اتحاد ممکن نہیں ہے؟ کیا ان تینوں طبقات کے اندر سود میں کوئی اختلاف ہے؟ بے حیائی کو روکنے میں کوئی اختلاف ہے؟ اسلام کے آئین کے بنیادی ڈھانچے میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ ان کا آپس میں جو اصولی فروعی اختلاف ہے اس کا تعلق عقائد اور اعمال سے ہے، ریاستی معاملات سے نہیں ہے۔ تو عقائد اور اعمال کا اختلاف جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے درمیان ہے وہ اپنے ممبر پہ رکھیں، اور ممبر پر بھی ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں، گستاخیوں کے فتوے نہ دیں، بے وضو ہونے کے فتوے نہ دیں۔ آپ جو ترجیح رکھتے ہیں وہ اپنے ممبر پر آپ اپنا اختیار استعمال کریں، مدلل طریقے سے بات کریں، آگے گزر جائیں۔ لیکن جو سیاسی ایشوز ہیں،
جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، جہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو اختلاف نہیں، وہاں جمع ہو جائے تاکہ پاکستان کی سیکولر قوتوں کا علاج ہو سکے۔ لیکن سوال کیا ہے، کیا یہ سیاسی ایشوز پر ان تینوں طبقات کے اتفاق ہو سکے گا؟ لیکن چوتھا طبقہ ایک اور بھی، دشمنان صحابہ، وہ ان کو ملنے نہیں دے گا آپس میں۔ تو میں اپنے اس نشست سے آپ تمام حضرات سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے دشمنان صحابہ کو آئسولیٹ کریں، اپنی صفوں سے باہر رکھیں، یہ آپ کو متحد نہیں ہونے دیں گے۔ دشمنان صحابہ کی غمی خوشی کا بائیکاٹ کر دیں، ان کے ساتھ تجارت کا بائیکاٹ کر دیں، ان کے ساتھ معاشرت کا بائیکاٹ کر دیں، ان کے ساتھ معاشی تعلقات کا بائیکاٹ کر دیں۔ ایک الگ موضوع ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ طاقت کا یوں استعمال، چاہے وہ دیوبندیوں کے خلاف ہو، اہل حدیث کے خلاف ہو، بریلویوں کے خلاف ہو، پاکستان کے کسی شہری کے بھی خلاف ہو، پاکستان کی کسی جماعت کے بھی خلاف ہو، طاقت کا یوں استعمال ہم ناجائز سمجھتے ہیں، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں اپنی اولاد کے ساتھ یوں سلوک نہیں کرتی۔ اور میں آخری بات جو کرنا چاہوں گا، اس پہ ہم انشاءاللہ مستقل نشست کریں گے۔ آج اقامت دین کے حوالے سے ہماری جماعتیں کھڑی ہیں، لیکن اب ہماری عمر بھی گزر رہی ہے، ہم بھی شاید نیچے کی طرف رواں دواں ہیں۔ اکثر سیاسی تحریکیں احتجاج کی پالیسی اپناتی ہیں، مذمت کی پالیسی اپناتی ہیں، یا چند ممبران کو لے کے، چند ووٹوں کو لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ جو عملی اقدامات ہیں اقامت دین کے حوالے سے، جو ریاست پر نہ چھوڑ کے خود بھی وہ کر سکتی، اس پر وہ نہیں آ رہی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ اقامت دین اور یہ سیاست میں اسلام کو غلبہ دینے والی جتنی بھی تحریکیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے شروع ہو جائیں، جماعت اسلامی سے شروع ہو جائیں، اور جو ڈاکٹر اسرار صاحب الگ ہو کے اقامت دین کی بات کرتے ہیں، مرحوم تک وہاں تک پہنچ جائے۔ خیر، ان کی بہت سی باتوں سے ہم اختلاف رکھتے ہیں، یہاں ہم اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے، وہاں تک چلے جائیں۔ بہت سی باتیں اقامت دین کے حوالے سے وہ ہیں جو ہم خود حل کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنی پرائیویٹ عدالتیں نہیں بنا سکتے جس میں ہمارے ہی کارکنان کا فیصلہ ہو؟ دیوبندی عدالتوں میں چلا جائے، بریلوی عدالتوں میں چلا جائے، اہل حدیث یعنی اپنے اپنے مسلک کی جو عدالتیں آپ نچلی سطح پر قائم کریں۔ یہ تو حکومت کے ساتھ تعاون بھی ہوگا، یہ عدالتیں آپس میں سمجھوتے کی عدالتیں ہوں گی، سمجھوتا کروائیں گی، صلح صفائی کروائیں گی، لین دین کے معاملات کو سارا طے کر لیں گی آپس میں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ یہاں تک کہ نکاح طلاق کی بھی عدالتیں قائم کی جا سکتی ہیں فتاویٰ کے مطابق۔ صرف حنفیت پر رہنا ضروری تو نہیں ہے، ضرورت کے تحت الضرورات تبیح المحظورات ہم جا سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اس حوالے سے بھی عدالتیں قائم کر سکتی ہیں، لیکن کیوں نہیں کرتی؟ سیاسی جماعتوں کے کارکنان محنت کریں کہ ان کے کارکنان میں ایسے لوگ کیوں نہیں آتے جو بینک قائم کریں؟ بھائی ایک آنر ہونا ضروری تھوڑی ہے، 1000 آنر مل جائے، 100 آنر مل جائے، اپنا بینک بنائے، تعلیمی ادارے بنائے، تربیتی ادارے بنائے، اور پھر یہی سیاسی جماعتیں اپنی لیگل ٹیم رکھیں جو مروجہ قوانین کے اندر ترمیم اور تبدیلی کا کام کریں۔ اب بتائیں، ریاست سے کتنا بڑا بوجھ بھی ہٹ جائے گا، عدالتوں سے بوجھ بھی کم ہو جائے گا، اور ہم ریاست کے اندر جو ہم یہ چاہتے ہیں اقامت دین کی اقامت ہو، دین قائم ہو ریاست کے اندر، اس کا انشاءاللہ 80-90% کام تو ہم خود کر سکتے ہیں۔ رہیں 302 کے مقدمات، کہیں جا کے کچھ ایسے آئیں گے جو ہم نہیں کر سکتے، وہ اس کی مقدار بہت کم ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس طرح کام کرنے سے ہماری عدالتوں کو، ہمارے ارباب اختیار و اقتدار کو بھی کیا کہتے ہیں، وہ سوچیں گے کہ بھائی اگر اسلامی نظام کے اتنے فائدے ہیں کہ نچلی سطح پر پرائیویٹ سیکٹر میں اگر یہ نظام اتنا فائدہ دے رہا ہے، تو باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں پورے نظام حکومت میں اس کو لاگو کر دیا جائے تو اس کے کتنے فوائد ہوں گے۔ تو خدا کے لیے کرنے کا کام ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا